यार अब्दुल्ला, तुम भी चलो ना हमारे साथ। हम सब दोस्त जा रहे हैं। अगर तुम नहीं जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। हम तीनों दोस्त अब्दुल्ला के घर पे उसकी मिन्नतें कर रहे थे, मगर वो हमारी बात मान ही नहीं रहा था। वो कह रहा था कि उसकी पढ़ाई का हरज होता है। हम तीनों दोस्त पास आउट कर चुके थे। एक वो ही था जो अभी तक लास्ट सेमेस्टर में अटका हुआ था। पिछली दफ़ा उसकी टांग टूट गई, इसलिए वो पेपर्स नहीं दे पाया। अभी तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया था। नहीं यार, मैं नहीं चल सकता। तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। पिछली मर्तबा भी मेरा वक्त ज़ाया हो गया, अब मैं दोबारा अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तुम लोग जाओ, सवात एंजॉय करो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उसने अपनी अनक दुरुस्त करते हुए कहा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। अब्दुल्ला, तुम समझते क्यों नहीं? हम तुम्हारे बगैर नहीं जा सकते। अब तुम भी ज़्यादा भाव मत खाओ और तैयारी करो। हमें परसों ही सवात के लिए निकलना है। मैं बोला तो बाकी सब दोस्त भी मेरी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हम चारों के अलावा बाकी भी 3 थे जो हमारे आने के इंतज़ार में लाहौर बैठे थे। वहीं से ही हम सब ने मिलकर सवात के लिए निकलना था। यानी कि हम 7 लोगों ने जाना था, लेकिन हम में से 7वां अब्दुल्ला हमारी बात नहीं सुन रहा था। यार मोहसिन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। तुम्हें क्या पता कि मुझ पे क्या बीत रही है। तुम सब लोग पास आउट कर चुके हो और अभी तक मैं ग्रेजुएशन में ही अटका हुआ हूँ। अगर इस वक्त मेरी टांग न टूटती तो आज मैं भी ग्रेजुएट हो चुका होता और कोई अच्छी जॉब कर रहा होता। मेरे वालिदैन को मेरे सहारे की ज़रूरत है। मैं यूं बिला वजह अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और ना ही पैसे खर्च करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा तो मेरी हंसी निकल गई। अब मुझे उसकी बात समझ आ गई थी। वो शुरू से ही इतना कंजूस था। हालांकि उसके बाबा की जॉब थी, आमदन भी अच्छी थी, उनका गुजारा अच्छे तरीके से चल रहा था, मगर वो बड़ा कंजूस था। 10-10 रुपए भी गिन के रखता था। अब्दुल्ला, मैं जानता था कि तुम ज़रूर ही पैसों की वजह से परेशान हो। उसका भी हमने हल निकाल लिया है। हम वही कमेटी निकाल के जा रहे हैं जो हम सब दोस्तों ने मिल के डाली थी। वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख तक हो चुकी है। हमने सोचा कि उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके बाद ही कमेटी आगे चलाएंगे। मेरा ये कहना था कि अब्दुल्ला गुस्से में आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस कमेटी में से 1 रुपया भी नहीं खर्चूंगा। मैंने अपने बाबा की बर्थडे के लिए डाली थी। मैं उन्हें बर्थडे पे एक अच्छा सा मोबाइल गिफ्ट करना चाहता हूँ। वो बोला तो हम सब संजीदा हो गए। हमें उसकी बातें समझ आ रही थी, लेकिन हम उसकी बात मान नहीं सकते थे। अब्दुल्ला, ऐसा नहीं हो सकता। वो सब लोगों की एक साथ कमेटी थी और अब हम उसे ट्रिप पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, वरना तुम्हारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मैंने शरारत से कहा तो वो बेचारा अपना समूह लेके रह गया। वो जानता था कि हम सब लोग जा रहे हैं तो उसके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए उसने बिना चाहते हुए चलने की हामी भर ली। चलो ठीक है, मैं चलूँगा तुम सबके साथ, लेकिन प्लीज़ अब 2 दिन तक मुझे बिल्कुल भी तंग मत करना। मैं अपने टेस्ट की तैयारी करूँगा और फिर तीसरे दिन तुम्हारे साथ चलूँगा। और ये भी याद रखना कि हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आना होगा, क्योंकि अगले महीने ही मेरे पेपर्स हैं। अब्दुल्ला ने पढ़ाकू बच्चों की तरह कहा तो हमने भी हामी भर ली। हम जानते थे कि हम 10 दिन से पहले आने वाले तो नहीं। अगर उससे कहते तो हमारे साथ ना चलता। ये तय हो चुका था कि 2 दिन बाद, यानी कि जुमेरात के रोज़ हमें सवात के लिए निकलना होगा। हम तीनों दोस्त जो एक ही बाइक पे उसके घर गए थे, दोबारा से सवार होकर होटल पहुंच गए। शाम का वक्त था। हमने सोचा कि यहीं पे बैठ के ही खाना खा लेते हैं। अब्दुल्ला कंजूस है तो हमें खाने का कहा ही नहीं था, और वैसे भी वो बेचारा अपने घर में अकेला था। उसकी अम्मी और अब्बू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। शायद उसने खुद भी खाना होटल से ही मंगवाना था, इसलिए हमने भी उसे परेशान नहीं किया। वैसे तो हम दोस्तों में कोई लिहाज मरब्बत नहीं था। हम उससे कह सकते थे, बस उसकी मजबूरी की वजह से नहीं कहा। बाइक मेरी थी। खाना खाने के बाद मैं दोनों दोस्तों को उनके घरों पे छोड़ता अपने घर आ गया। हैवी बाइक मेरे भैया ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट की थी। मैं पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपने भैया के साथ उनका बिजनेस देख रहा था। हमारा शुमार शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में होता था। मुझे गाड़ी चलाना पसंद नहीं था, इसलिए बाइक ही इस्तेमाल करता था। घर आया तो आते साथ ही मुझे एक खुशखबरी मिली। बड़े भैया की मंगनी तय हो चुकी थी। कुछ दिन से अम्मी कह रही थी कि उनकी मंगनी तय करने के लिए जाएंगे, और आज वो कर भी आई थी। भैया जोया आपी को बहुत पसंद करते थे। वो हमारी चचा जात थीं। आज तक चची उनका हाथ भैया के लिए नहीं दे रही थी, लेकिन अब जबकि भैया अच्छा बिजनेस कर रहे थे तो वो भी मान गई थी। भैया भी सब घर वालों के साथ बैठे थे। भैया, अम्मी, अब्बू मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। सामने मिठाई की प्लेट्स पड़ी थी। मैंने ज़्यादा साथ ही मिठाई खाई। मैं जानता था कि किस खुशी में है। और फिर अम्मी ने भी अपने मुंह से मंगनी का बताकर मेरी खुशी दुबाला कर दी। वाह भैया, आपकी तो किस्मत ही खुल गई। अब बताएं कब शादी का लड्डू खा रहे हैं?
میں نے گلاب جامن منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو بھیا لڑکی کی طرح شرمانے لگے۔ بدتمیز، ایسے بات کرتے ہیں؟ تمہارا بڑا بھائی ہوں، کچھ تو لحاظ کرو۔ بھیا شرماتے شرماتے ہی بولے تھے۔ وہ مجھ پہ ہر وقت روب جماتے رہتے، لیکن آج ان کے روب میں ذرا شرماہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ارے بھیا، آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ شرمانا تو زویا کو چاہیے، آخر وہ لڑکی ہے اور اب اس کی منگنی طے ہو چکی ہے۔ میرے چچا کا گھر ساتھ میں ہی تھا اور زویا سے میری بڑی بنتی تھی، وہ بھی صرف اور صرف کزن کے ناطے۔ بھیا اور اس کا معاملہ ذرا مختلف تھا۔ محسن، تمہاری زبان آج کل کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی۔ چپ کرو اور جا کے کچن سے کھانا لے کے آؤ، ہم سب تو کھانا کھا چکے ہیں۔ امی نے کہا تو میں ان سے یہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا کہ میں کھانا عبداللہ کے گھر سے کھا کے آیا ہوں۔ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں نے کھانا باہر سے کھایا ہے۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں نے باہر کے کھانے نہیں کھانے۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور آتے ساتھ ہی ان تینوں کو کالز کرنے لگا جو ہمارے انتظار میں لاہور میں بیٹھے تھے۔ دراصل وہ لاہور کے ہی تھے لیکن کراچی سے پڑھائی کی تھی، اس لیے ہماری دوستی ہو گئی اور اب وہ بھی ہمارے ساتھ سوات چل رہے تھے۔ ان سب کو پیغامات دینے کے بعد میں بیڈ پہ دراز ہو گیا اور مناہل کے ساتھ چیٹنگ کرنے لگا۔ وہ میری کلاس فیلو تھی، حالانکہ اب ہماری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، لیکن اب بھی ہم ایک دوسرے سے ٹچ میں تھے۔ ہم ایک دوسرے کو بے انتہا پسند کرتے تھے اور اس کے بغیر میں ایک منٹ بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ لیکن آج تک میں نے امی ابو سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ مناہل نے کہا تھا کہ ابھی اس سے اوپر کی 2 بہنیں رہتی ہیں، پہلے ان کی شادیاں ہوں گی اور پھر ہی اس کا نمبر آئے گا، اس لیے اس نے مجھے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ اور ویسے بھی مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، بس مناہل سے بات کر کے ہی میرا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے سوات جانے کے بارے میں بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس بار آپ اکیلے ہو آئیں، اگلی مرتبہ انشاءاللہ شادی کے بعد ہم ساتھ ہی جائیں گے۔ جیسے ہی اس کا یہ میسج آیا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے بھی اس کے میسج کا رپلائی انشاءاللہ میں ہی کر دیا۔ ہم رات کے 1 بجے تک میسج پہ باتیں کرتے رہے۔ ہم زیادہ کال نہیں کرتے تھے، زیادہ تر میسج پہ ہی بات کرتے تھے۔ مناہل جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی اور وہ یوں کال پہ بات نہیں کر سکتی تھی، بس کبھی کبھار ہی ہماری کال پہ بات ہوتی۔ مناہل سے بات کرنے کے بعد میں بالکل ہی فریش ہو گیا۔ میری تو نیندیں اڑ چکی تھیں، اس کی آواز تو میں نے سنی تھی، لیکن میسج میں اس کی محبت صاف جھلک رہی تھی۔ میں بار بار اس کے میسج اوپر نیچے کر کے پڑھ رہا تھا۔ میری نیند تو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ جب بھی میں اس سے بات کرتا تو پھر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے یہ شکایت مناہل سے بھی کی تو وہ مسکرانے لگی۔ اس کے علاوہ تو وہ اور کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس دن ہم کال پہ ہی بات کر رہے تھے۔ اس دن میں نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے اس سے کال پہ بات کی۔ اس کے بعد مجھے ساری رات ہی نیند نہ آئی۔ اس کی سریلی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ اگلی صبح جب میں نے اس سے شکایت کی کہ آخر تمہاری آواز میں ایسا کون سا نشہ ہے کہ مجھے نیند ہی نہیں آتی، تو وہ کہا لگا کے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی آج تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کی سریلی آواز اور خوبصورت سراپے کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی نہ جانے کب مجھ پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ جب میں رات دیر سے سوتا تو صبح بھی میری آنکھ دیر سے ہی کھلتی تھی۔ میں فریش ہونے کے بعد باہر آیا تو سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے۔ بھیا تو آفس بھی جا چکے تھے۔ محسن، یہ تم نے کیا وتیرہ بنا رکھا ہے؟ اپنے بھائی سے ہی کچھ سیکھ لو۔ وہ صبح سویرے اٹھ جاتا ہے اور آفس پہ چلا جاتا ہے، مگر نہیں، تمہیں تو کوئی ہوش نہیں۔ تم نے بھی اس کا بزنس سے پورا ساتھ دینا ہے۔ صبح صبح ہی ابا مجھے لیکچر دینے لگے تو میں بھی چپ چاپ مؤدب طریقے سے ان کا لیکچر سننے لگا۔ اب میں ان سے سوات جانے کا ذکر کرنے والا تھا، اس لیے بڑا باادب بن رہا تھا۔ امی نے مجھے ناشتہ دیا تو میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ابا کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا۔ ابا ناشتہ کر چکے تھے، بس وہ ویسے ہی بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں ابا سے بزنس کی باتیں کرنے لگا اور ایسی باتیں کی کہ ابا میری ذہانت کی داد دینے لگے۔ اب میں اپنے اصل مدعے پہ آنے لگا۔ ابا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، میں نے کہا تو ابا چشمہ اتار کے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ برخودار، خیر تو ہے تو مجھے تو خیر نہیں لگتی۔ پہلے تو کبھی کسی بات کی اجازت طلب نہیں کی اور آج بات کرنے سے پہلے بھی جناب کو اجازت چاہیے، ابا جانچتے لہجے میں بولے تو میں مسکرانے لگا۔ بات ہی ایسی ہے، ہم سب لوگ سوات جانے کا پلان بنا چکے ہیں اور پرسوں ہمیں سوات کے لیے روانہ ہونا ہے، بس اسی لیے آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ میں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا تو ابا کے چہرے پہ سختی آ گئی۔ محسن، میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے
कि आवारा दोस्तों का पीछा छोड़ो, उन्हीं की वजह से ही तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो, और उन्हीं की वजह से ही तुम रातों को देर से आते हो, फिर देर तक जागते भी रहते हो। वो रात पहले भी मैंने तुम्हारे कमरे से आवाज़ें सुनी। उस वक्त भी शायद तुम अपने दोस्तों से ही फ़ोन पे बातें कर रहे थे। जब अब्बा ने ये कहा तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। शुक्र है कि अब्बा ने ये नहीं सुना था कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ। मैं तो उस दिन मिनाहिल से बातें कर रहा था। अगर अब्बा समझ रहे थे कि मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, ये तो मेरे लिए अच्छा ही हो गया। अब्बा प्लीज़ आप मेरे दोस्तों को बुरा भला मत कहिए ना, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने सवार जाने का प्लान बनाया है, प्लीज़ आप मुझे जाने देना। इसके बाद तो मैं मुकम्मल तौर पर बिज़नेस संभालूंगा, फिर तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। मैं मिन्नत तलब लहजे में बोला तो अब्बा फिर भी ना माने। वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। अम्मी भी वहाँ पे आ चुकी थी, वो भी अब्बा के साथ मिल गई थी। वो दोनों एक टीम बना के मुझे सवार जाने से रोकना चाहते थे। मैं अभी जानता था कि उन्हें कैसे इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल करना है। अब्बा आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, और ना ही अम्मी। आप तो बस बड़े भैया से ही प्यार करते हैं। वो बताते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ कितने ट्रिप्स पे जाते थे, लेकिन मुझे तो कोई इजाज़त ही नहीं। क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं? मैंने चेहरे पे उदासी सजा के कहा तो अम्मा अब्बा मेरे दाव में आ गए। बेटा ऐसी बात नहीं, हमें तो बस तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम्हारे जितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए छोटे ही रहोगे। अच्छा तुम इतना कह रहे हो तो चले जाओ, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं गुजारने। अम्मी ने कहा तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं उनके गले लग गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब्बा ने भी मुझे जाने की इजाज़त कर दी, और वो भी सख्त ताकीद के साथ कि मैं वहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, इधर उधर नहीं घूमूंगा। अब्बा तो मुझे ऐसे समझा रहे थे जैसे मैं चौथी पाँचवीं क्लास का बच्चा हूँ। मैं अपने कमरे में आया और बैग पैक करने लगा। वैसे तो कल का भी दिन था, मैं कल भी बैग पैक कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आज ही पैक कर लेता हूँ। अगर कल कुछ याद आया तो बैग में रख लूँगा। जब बंदा पहले ही बैग तैयार करके रख लेता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मैं आज तक वो बात नहीं भूला था जब हम मुल्तान अपनी फूफी के बेटे की शादी में गए थे। मैंने आखिरी वक्त में ही अपना बैग तैयार किया, और वहाँ पे पहुँच के मेरे फेवरेट शूज़ घर पे ही रह गए। उस दिन मुझे बड़ी उदासी हुई। उसी दिन ही मैंने सोचा कि कहीं भी जाना होगा तो मैं एक दो दिन पहले ही पैकिंग करके रख लूँगा। इस तरह जो भी सामान याद आता है तो बंदा बैग में रखता है। बैग पैक करने के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आया। दोपहर होने को थी। मैं अब्दुल्ला के घर चला गया और उसकी पैकिंग में मदद करा दी। उसने मुझे चाय के साथ सैंडविच भी दिए। हमने वो मिलजुल के ही बनाए थे, इसलिए अब मुझे भूख नहीं लग रही थी। मैं अपने कमरे में आया और मैं नाहिल को कॉल मिलाने लगा, मगर वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। तो मुझे एहसास हुआ कि शायद वो फैमिली के साथ बैठी होगी। वक्त गुजरता जा रहा था। आखिर कल का दिन भी आ गया। कल का दिन भागम दौड़ में ही गुजर गया। हमने जाने के लिए एक वीआईपी वैन बुक की थी। हम उसमें बड़े आराम के साथ सवार जा सकते थे। आखिर वो वक्त भी आ गया जब हम सब लोग रवाना होकर सवात की तरफ निकल गए। हम रास्ते में खूब उधम मचाते हुए गए थे। गाड़ी पे हमने ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगा रखे थे और साथ साथ गा भी रहे थे। सब लोग एक दूसरे को मंगेतरों के नाम से छेड़ रहे थे, मगर मुझे कोई भी नहीं छेड़ रहा था। अब्दुल्ला के सिवा कोई भी मैं नाहिल के बारे में नहीं जानता था। मैं नेक परवीन बना बैठा था। सब लोग मुझे नेक परवीन ही कहते थे। वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं इस उम्र में भी अभी तक अकेला हूँ और उनकी मंगनियाँ हो चुकी हैं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं उनसे भी बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, और मैंने अपनी मनपसंद औरत को भी अपना गर्विदा बना लिया है। अभी रास्ते में ही थे कि रात हो गई तो हम एक होटल पे रुक गए। अभी हम सवात नहीं पहुंचे थे। हमने सोचा कि उसी होटल में ही रात गुजार लेते हैं, फिर सुबह आगे का सफ़र करेंगे। लेकिन ड्राइवर कह रहा था कि हमें रात में भी सफ़र करना चाहिए ताकि हम जल्द अज जल्द अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं। सब लड़कों ने भी यही कहा कि हमें रात को सफ़र करना चाहिए, तो मैंने भी ज़्यादा एतराज़ नहीं किया। वैसे भी और भी गाड़ियाँ सवात की तरफ जा रही थी, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। खाना वगैरह खाने के बाद हम उस होटल से रवाना हो गए। गाड़ी फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गई। अब्दुल्ला, तुम तो बताओ तुम्हारा क्या सीन है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने भी कहीं तुम्हारा रिश्ता तय किया है, या अब भी ऐसे ही सिंगल फिर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, तो वो शर्माने लगा और आंखों ही आंखों में मुझे चुप रहने का कह रहा था। मैं जानता था कि उसके रिश्ते की बात एक दो जगह पे चल रही है। जानबूझ के ही मैंने ये बात छेड़ी थी। हाँ यार अब्दुल्ला, बताओ ना, तुम कब शादी का लड्डू खा रहे हो? अदील ने कहा तो अब्दुल्ला गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि देखा ना, तुम्हारी वजह से अब सब शुरू हो गए हैं। नहीं यार, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं।
پہلے میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کروں گا اور اس کے بعد ہی اس بارے میں سوچوں گا۔ عبداللہ نے سنجیدہ ہو کے کہا تو سب لوگ مزید اسے چھیڑنے لگے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چھپا رستم ہی ولیمے کا بلاوا دے گا، فیصل نے کہا لگاتے ہوئے کہا تو سبھی دوست ہنسنے لگے، مگر عبداللہ نہیں ہنس رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ سیریس تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کے بہت پریشان رہتا تھا۔ اگر اس وقت اس کی ٹانگ نہ ٹوٹتی تو وہ بیچارہ بھی ہمارے ساتھ پاس آؤٹ ہو چکا ہوتا اور اسے دوسرا سال نہ لگانا پڑتا۔ مجھے اس کی اداسی کا احساس ہونے لگا، اس لیے میں نے دوسری بات چھیڑ دی۔ اچھا چھوڑو سب باتوں کو اور یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے بھی کچھ لے کے جانا ہے یہاں سے یا نہیں؟ میں نے کہا تو سب لوگوں کی توجہ اسی طرف ہو گئی۔ ہر کسی نے ایک لمبی لسٹ تھامی ہوئی تھی کہ ہم بازار سے یہ لیں گے۔ ایک دوست تھا جس کی 1 ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی، اسے کہا کہ وہ اپنی بیوی کا ایک اچھا سا سوٹ لے کے جائے گا جو سواتی کلچر کا حصہ ہوگا، تو ہم اسے چھیڑنے میں لگ گئے، یعنی کہ ہمارا سارا راستہ ہی ایسے چھیڑ خانی میں گزر گیا۔ صبح کے قریب ہی سب لوگ سیٹوں کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گئے، بیچارے ڈرائیور کے علاوہ، کیونکہ اس نے تو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی۔ اب بس سوات سے 1 گھنٹے کی مسافت رہتی تھی۔ ڈرائیور بیچارہ بہت تھک چکا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑی دیر رک جائیں اور کسی ڈھابے وغیرہ سے چائے پی لیں، تو ہم نے بھی اس کی بات مان لی۔ ہم جیسے ہی اٹھے تو ارد گرد کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس ایک ٹوٹا پھوٹا سا ڈھابا کھڑا تھا جہاں پہ کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ڈھابا کھلا ہوا لگ رہا تھا کہ وہ چائے کا ہی ڈھابا ہے۔ ہم سب دوست وین سے اترے اور اس کی طرف چل دیے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا لیکن ہلکی ہلکی دھند تھی، سردی اپنے عروج پہ تھی، اس لیے ادھر ادھر کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈھابے کے قریب جا کے ہی ہمیں ایک بزرگ نظر آیا جو کچھ عجیب سی پر اسرار سا لگتا تھا۔ شاید زیادہ عمر اور داڑھی کی وجہ سے ہی وہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا۔ بابا جی کیا چائے مل جائے گی؟ سب سے پہلے میں بولا تو وہ پورا چہرہ اوپر اٹھا کے مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے چشمہ بھی اتار دیا۔ وہ تو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی ہوائی مخلوق ہوں۔ اس کو اس طرح کرتا دیکھ کے ہم سب دوست مسکرانے لگے۔ عبداللہ کا تو کہا ہی نکل گیا۔ وہ سب سے زیادہ انجوائے کر رہا تھا۔ شاید وہ اتنا عرصہ پڑھائی کے پریشر میں رہا، اس لیے اب باہر نکلنے کی وجہ سے اسے کچھ سکون مل گیا۔ بابا جی چائے مل جائے گی؟ چائے مسافر ہیں، ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے دوبارہ سے اپنی بات دہرائی تو ایک مرتبہ پھر سے مجھے گھوری سے نوازنے لگے، مگر اس بار انہوں نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم سب لوگ وہیں پہ پڑے ہوئے بینچوں پہ بیٹھ گئے۔ 3 بینچ تھے جن پہ ہم سب لوگ بیٹھ چکے تھے۔ بابا جی اب چائے بنانے لگے تھے۔ چائے بنانے میں انہوں نے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا۔ ہم مذاق بھی کر رہے تھے کہ وہ چائے بنا رہے ہیں یا پائے بنا رہے ہیں۔ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ جب تک وہ چائے بناتے ہیں ہم ادھر ادھر کا جائزہ لے لیں۔ میں اٹھا تو سبھی دوست بھی اٹھ پڑے، سوائے ڈرائیور کے۔ وہ بیچارہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور اس میں اٹھنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ ہم ایک طرف چلنے لگے۔ تھوڑا سا آگے چلے تو 5 منٹ کی مسافت پہ ہی ہمیں ایک بہت ہی پرانا قبرستان نظر آیا۔ وہ قبرستان بہت زیادہ پرانا لگتا تھا اور قبریں بھی پرانی طرز سے بنائی گئی تھیں۔ ہم سب لوگ قبرستان کی تصویریں بنانے لگے کہ جا کے اپنے گھر والوں اور دوسرے دوستوں کو دکھائیں گے کہ یہ کتنا عجیب قبرستان ہے۔ قبریں عجیب طرز کی بنائی گئی تھیں۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ انگریزوں کے زمانے کا قبرستان ہے۔ ہم ہنس ہنس کے مذاق بھی بنا رہے تھے اور ساتھ ساتھ تصویریں بھی۔ عبداللہ کہہ رہا تھا کہ چلتے ہیں یہاں سے، یوں قبرستان کا مذاق بنانا اچھی بات نہیں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور ویسے بھی میں ایک بہادر لڑکا تھا، اس لیے ہنستے مسکراتے میں طرح طرح کی باتیں بھی بنا رہا تھا اور بار بار اپنے دوستوں کو قبرستان میں کھڑا کر کے ان کی تصویریں بھی بنا رہا تھا۔ قبرستان کی بھی میں نے ایک ویڈیو لی تھی۔ میں بھی ویڈیو ہی بنا رہا تھا کہ اسی بابا جی کی آواز آئی تو ہم سب پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے۔ بیٹا چائے بن گئی ہے، آ جاؤ تم لوگ۔ وہ بابا جی ہمیں یہیں پہ بلانے آ گئے۔ ان کا ڈھابا 3-4 منٹ کی مسافت پہ تھا۔ ہمیں ان پہ بڑا پیار آیا، وہ کتنے اچھے تھے۔ ہم انجان لوگوں کو یہاں تک بلانے آ گئے، حالانکہ وہ وہیں پہ رہ کے بھی انتظار کر سکتے تھے۔ ہم اپنا ڈرائیور اور گاڑی تو وہیں پہ ہی کھڑی کر کے آئے تھے۔ بابا جی کے بلانے پہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہی ڈھابے پہ چل دیے۔ وہاں انہوں نے چائے بنا رکھی تھی۔ جیسے ہی چائے کی پیالی میں نے ہونٹوں سے لگائی تو مزہ ہی آ گیا، بہت زیادہ مزیدار تھی۔ آج تک اتنی اچھی چائے تو میں نے کبھی پی ہی نہیں تھی۔ باقی دوست بھی یہی کہہ رہے تھے کہ چائے بہت زبردست بنی ہے۔ بابا جی نے ہمیں 8 پیالی کے 500 روپے مانگے، لیکن ہم نے 1000 روپے دیے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے 1000 روپے بڑی خوشی خوشی لیے، لیکن جب ہم گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے جانے لگے تو میں نے شیشے سے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ ہمیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، نہ جانے انہیں کیا ہوا۔ شاید وہ یہاں پہ اکیلے اتنی دور یہ ڈھابا چلا رہے تھے،
اسی لیے لوگوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے۔ ہم پھر سے اپنے شغل میں مست ہو گئے۔ ہم سارا راستہ باتیں کرتے ہوئے آئے۔ گھنٹے کی مسافت کے بعد ہی ہم سوات پہنچ گئے۔ سوات پہنچ کر تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم جنت میں آ گئے ہوں۔ ہم قبرستان والی بات بھلا چکے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگر شاید اس وقت ہمیں کچھ پتہ ہوتا تو ہم وہاں پہ رکنا بھی گوارا نہ کرتے۔ لیکن سب سے بڑی اور بری بات تو یہی تھی کہ ہمیں اس وقت کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم نے آتے ساتھ ہی ہوٹل میں کمروں کی بکنگ کروائی۔ وہاں پر زیادہ کمرے نہیں مل رہے تھے، اس لیے ایک بہت بڑا کمرہ ہی ہم سب نے ایک ساتھ لے لیا۔ ڈرائیور نے ایک علیحدہ کمرہ لیا، غرض کہ ہم سب دوست ایک کمرے میں تھے اور ڈرائیور دوسرے کمرے میں تھا۔ ہمیں ویسے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ہمیں تو وہ کباب میں ہڈی کی طرح لگ رہا تھا۔ ہم سب دوست آپس میں اپنی منگیتروں وغیرہ کی باتیں کر رہے تھے اور وہ بڑے غور سے ہماری باتیں سنتا تھا، جو ہمیں پسند نہیں تھا۔ لیکن وہ بیچارہ ہمیں یہاں تک لایا تھا تو اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال بھی تو نہیں سکتے تھے۔ لیکن اب ہم شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے علیحدہ کمرہ لیا ہے۔ ہم نے کھانے کا آرڈر دیا تو کھانا ہمارے کمروں میں ہی آ گیا۔ ہم ہنستے مسکراتے کھانا کھا رہے تھے۔ وہاں پہ ایک بڑی سی LCD بھی تھی۔ ہم نے وہاں پر ایک اچھی سی مووی دیکھی اور پھر کھانا کھانے کے بعد باہر گھومنے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم سب لوگ جیکٹس وغیرہ پہن کے ہوٹل سے باہر نکل آئے، مگر ڈرائیور کو نہ بلایا۔ ہم اکیلے میں ہی کچھ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ ہم لمبی سڑک پہ ٹھنڈ میں چلتے جا رہے تھے۔ ٹھنڈ میں بھی ہمیں مزہ آ رہا تھا۔ ہم لاہور، کراچی کے رہنے والے تھے۔ یہاں پہ آ کے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم فریزر کے اندر آ گئے ہوں، اور ویسے بھی اب سردیوں کے دن شروع ہونے لگے تھے اور شروعات میں ہی اتنی سردی تھی تو پھر درمیان میں کیا ہونا تھا۔ رات کو بھی وہاں پہ ایسی رونق لگی تھی کہ جیسے دن ہو۔ سیاح ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے، کوئی سٹالز پہ کچھ کھا رہا تھا تو کوئی اپنے محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتا جا رہا تھا۔ ایک لڑکے کو تو میں نے دیکھا جو شاید اپنی بیوی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آئس کریم کھاتے جا رہا تھا۔ اتنی سردی میں آئس کریم دیکھ کے مجھے تو سردی لگنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ میں ناہل سے بات کروں۔ میں اپنی دوستوں سے ذرا فاصلے پہ آ گیا اور میں ناہل کو کال ملانے لگا۔ میری خوش قسمتی کہ اس نے بھی میری کال اٹھا لی۔ زہ نصیب، اس وقت آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ جیسے ہی اس کی سریلی آواز میرے موبائل کے اسپیکر پہ ابھری تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ محترمہ، آپ اب تک جاگ رہی تھیں؟ میں نے تو ایسے ہی کال کرنے کی ٹرائی کی تھی۔ میں نے یہ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ آپ کی یاد کے علاوہ ہمیں اور کوئی کام نہیں، نیند تو نہ جانے کہاں اڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید مجھے ہی نیند نہیں آتی، مگر اس کا بھی یہی حال تھا۔ ہم کتنی ہی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسے سوات میں بنائی گئی تصویریں بھی بھیجیں جنہیں وہ اپریشیٹ کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے اس وقت کا انتظار ہے جب میں اس کے ساتھ دوبارہ یہاں پہ آؤں گا، تو وہ شرمانے لگی، حالانکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں شرمائی تھی۔ تھوڑی دیر ہم پیار محبت کی باتیں کرتے رہے۔ جب میرے دوستوں نے مجھے آواز دی تو مجھے مجبوراً کال کٹ کرنی ہی پڑی۔ وہ چائے پینے کا کہہ رہے تھے۔ اتنی سردی میں چائے مل جائے تو پھر کیا ہی بات تھی، اور اب تو ویسے بھی رات کافی ہو گئی تھی۔ چائے کی طلب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ساری رات ادھر ادھر گھومتے رہیں گے اور ہوٹل سونے کے لیے نہیں جائیں گے۔ ایک عبداللہ ہی تھا جو بار بار کہہ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، میں ہوٹل جا رہا ہوں، لیکن ہم نے اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹا ہوا تھا۔ چائے پینے کے بعد ہم وہیں پہ لکڑیوں سے آگ جلا کے بیٹھ گئے۔ ہم باتیں بھی کر رہے تھے اور میوزک بھی آن تھا۔ ہم نے بچپن کے قصے چھیڑے ہوئے تھے، کبھی کالج کے تو کبھی اسکول کی باتیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری بدقسمتی اب ہمارے قریب آ چکی ہے۔ رات کے 2:30 بجے ہی ہم ہوٹل واپس آ گئے اور آتے ساتھ ہی اپنے بستروں پہ سو گئے، تو ہمیں بہت جلد نیند آ گئی، کیونکہ سفر سے اتنا زیادہ تھکے ہوئے تھے اور اوپر سے اتنا چل کے بھی آ رہے تھے۔ صبح ہم سب کی آنکھ دیر سے کھلی۔ ہم نے ادھر ہی بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر چل کے گھوم پھر سکے۔ ڈرائیور باہر چلا گیا تھا۔ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے چالاکی کی ہے۔ وہ اب صبح کے مزے لینے لگا تھا اور ہم جو رات میں تھک ہار کے آئے تھے ابھی تک ہماری تھکاوٹ دور نہیں ہوئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد بھی ہم کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے۔ دوپہر کے 1 بجے ہم میں اتنی ہمت آئی کہ ہم باہر نکل آئے۔ باہر آ کے ہم ادھر ادھر گھومنے لگے۔ ہم پیدل ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وین والا بھی اب ہمارے ساتھ ہی تھا۔ وہ بھی ہمارا دوست ہی بننے لگا تھا۔ وہ ہماری عمر کا تھا۔ ہمیں اس کے ساتھ رہ کے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ ہم نے دوپہر میں باہر ہی کھانا کھایا تھا۔ ہم تو ہوٹل جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ادھر سے ادھر گھومتے جا رہے تھے۔ عبداللہ پھر سے تھکاوٹ کی شکایت کر رہا تھا۔ ہم لوگ ہوٹل واپس نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن وہ مغرب کے وقت ہی ہوٹل واپس آ گیا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا۔
اس نے کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، تم لوگ بعد میں ہی آ جانا۔ ہم نے بھی اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ہمارا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم کل کی طرح آج رات بھی یہیں پہ ہی انجوائے کریں گے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ آج ہماری زندگی کی کتنی بری رات گزرنے والی ہے۔ آدھی رات تک تو ہم وہیں پہ ہی رہے۔ جب 1 بجے ہم ہوٹل واپس گئے تو ہوٹل کا مینیجر ہمیں دروازے پہ ہی مل گیا۔ ابھی ہم اپنے کمرے تک نہیں گئے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کہاں گئے؟ ایک تو آپ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور اوپر سے اندر کوئی ہے بھی نہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ہوٹل واپس آ گیا ہے۔ وہ ہم سے یہی کہہ کے آیا تھا۔ ہم فوراً سے کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرے میں جا کے ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہاں پہ کوئی تو آیا ہے، لیکن کچھ چوری نہیں ہوا۔ سب کچھ ویسے کا ویسا پڑا تھا، بس عبداللہ ہی وہاں پہ نہیں تھا۔ ہم اسے کالز پہ کالز کرنے لگے مگر وہ کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میرا تو دل بھرنے لگا۔ وہ میرا عزیز دوست تھا اور اس کے ابو نے اسپیشل مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں اس کا پورا دھیان رکھوں۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یوں اتنی دور جائے، غرض کہ انہوں نے میری ذمہ داری پہ ہی اسے ہمارے ساتھ بھیجا تھا۔ ہم سب لوگ دوبارہ سے ہوٹل سے باہر نکل آئے اور اسے ہوٹل کے ارد گرد کے ایریا میں ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح کی اذانیں ہو گئیں لیکن وہ ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملا۔ صبح ہم ہوٹل واپس آئے۔ ہم سب دوستوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ ہم نے پولیس کو بھی اطلاع کر دی اور پولیس نے بھی کہا کہ وہ بھی ہماری بھرپور مدد کرے گی، لیکن میرا دل ڈر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ خالی خولی چائے پی کے ہم تھوڑا بہت آرام کر کے دوبارہ سے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے مگر وہ کہیں پہ بھی نہیں ملا تھا۔ آج کا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ ہم پولیس اسٹیشن بھی گئے تھے مگر انہوں نے بھی کوئی خوشی کی خبر نہیں دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ کسی پہاڑ وغیرہ کی سیر کرنے کے لیے گیا ہوگا اور پھر کسی کھائی میں گر گیا ہوگا۔ یہاں پہ اکثر اوقات ایسے معاملات ہوتے رہتے تھے لیکن مجھے اس بات پہ بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہوٹل جا رہا ہے اور ہوٹل کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، چابیاں اسی کے پاس تھیں۔ اگر وہ ہوٹل نہیں آیا تھا، کسی کھائی میں گر گیا تھا تو پھر کمرے کا دروازہ کس نے کھولا تھا؟ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ آج کا دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی، اگلا دن آ گیا۔ اب ہم سب دوست رونے والے ہو گئے۔ کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا تھا، بس زندہ رہنے کے لیے ہی تھوڑا بہت کھانا کھا رہے تھے۔ سارا دن ہم اسے ڈھونڈتے رہے اور پھر رات کو ہوٹل آ جاتے۔ 3-4 دن یوں ہی گزر گئے۔ عبداللہ کے ابو کی کال آئی تھی کہ وہ ان کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اس کا موبائل خراب ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ بیچارے بھی مطمئن ہو گئے۔ میں ان سے کیا کہتا کہ ان کا بیٹا مل ہی نہیں رہا۔ اب اسے گم ہوئے 4تھا دن تھا۔ آج ہم سب نے سوچا کہ ہم سوات سے ذرا پیچھے کی طرف جاتے ہیں، شاید وہ وہاں پہ ہمیں مل جائے، کیونکہ ہم سارا سوات تو چھان چکے تھے۔ ہم پیچھے کی طرف گئے۔ ہم دوبارہ سے اسی راستے پہ آ گئے جس راستے سے ہم سوات آئے تھے اور جہاں پہ ہم نے رک کے بابا جی سے چائے پی تھی۔ آج بھی وہ ڈھابا وہیں کا وہیں تھا اور قبرستان بھی۔ قبرستان کو دیکھ کے اب ہمیں ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ ہم وین سے اترے اور اسی بابا جی سے پوچھنے لگے مگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے یہاں پہ کسی لڑکے کو نہیں دیکھا۔ اچانک سے میری نظر قبرستان کے اندر گئی تو مجھے کوئی انسان زمین پہ گرا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی میں نے اس کی بلیک کلر کی ٹی شرٹ دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں اس ٹی شرٹ کو کیسے نہ پہچانتا؟ آخری مرتبہ عبداللہ نے وہی پہنی ہوئی تھی۔ میں کسی کو بتائے بغیر ہی قبرستان کی طرف بھاگنے لگا تو میرے باقی دوست بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچے تو واقعی میں عبداللہ تھا جو اب مر چکا تھا۔ اس کی لاش کو دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ اسے مرے ہوئے 3-4 دن ہو چکے ہیں، یعنی وہ اسی رات کو مر گیا تھا جس رات ہم اسے پاگلوں کی طرح سوات کی سڑکوں پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اسے دیکھ کے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں تو ایسے رو رہا تھا جیسے آج تک کبھی بھی نہیں رویا تھا۔ باقی سب لڑکے بھی رو رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آخر میں اس کے والد کو کیا جواب دیتا؟ وہ بیچارے تو یہاں پہ آنا بھی نہیں چاہتا تھا اور اب اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ ہم نے پولیس کو اطلاع کر دی اور پولیس کی مدد سے ہی ہم نے وہیں پہ اس کا جنازہ ادا کیا اور مجبوری میں ہمیں اسے اسی قبرستان میں ہی دفنانا پڑا جس کا ہم نے مذاق بنایا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عجیب ہی کہانی ہے، شاید کوئی ہم سے بدلہ لے رہا تھا کہ ہم نے کیوں اس قبرستان کا مذاق اڑایا ہے۔ میرا دل ڈرنے لگا تھا۔ میں ہمیشہ ہی بہادر رہا لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ تو عجیب ہوا ہے۔
उसे दफनाने के बाद हम दोबारा से वैन में सवार होकर होटल की तरफ आ गए। दोपहर होने को थी। ड्राइवर ने कहा कि आज का मौसम ठीक नहीं, हम कल ही लाहौर के लिए रवाना होंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, आज की रात यहीं रुक जाते हैं। सुबह अब्दुल्ला की कब्र पे फातिहा पढ़ते हुए जाएंगे। मैं सारी रात नहीं सो पाया था। पहले इतने दिन उसे लापता पा के मुझे नींद न आई, और आज वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका था। तो मुझे कैसे नींद आती। सारी रात मैं आंसू बहाता रहा। वो मेरा बचपन का दोस्त था। अब मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे यहाँ पे क्यों लाया था। वो बेचारा तो आना ही नहीं चाहता था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन मैं हराम मौत नहीं मरना चाहता था। एक गलती हम कर चुके थे, अब दूसरी नहीं करना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों से भी कहा कि मुझे लगता है कि ज़रूर किसी ने हमसे इस कब्रिस्तान का बदला लिया है, कि हमने इस कब्रिस्तान के बारे में ऐसा क्यों कहा। लेकिन मेरे दोस्त मेरी बात नहीं मान रहे थे। कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि कुछ तो गलत हुआ है, और वो भी हमारी अपनी वजह से। मगर वो कह रहे थे कि शायद किसी लुटेरे ने ही इसे लूट के कब्रिस्तान में मार के फेंक दिया होगा। लेकिन मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। सारी रात ही मैं ये सोचता रहा कि आखिर अब्दुल्ला के साथ क्या होगा। आखिरकार सुबह भी हो गई। सुबह सवेरे हम सब दोस्तों ने पैकिंग की और नाश्ता करके लाहौर की तरफ रवाना होने लगे। रास्ते में हम उसी कब्रिस्तान में अब्दुल्ला की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए गए तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कब्र टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के ही कब्र की तोड़ फोड़ की है। एक मर्तबा फिर से मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं धाड़े मार मार के रोने लगा। ना जाने मेरे दोस्त के साथ किसी को क्या दुश्मनी है कि उसकी कब्र को भी सलामत नहीं रखा। मैं चीखते चिल्लाते हुए बोला तो मेरे दोस्त मुझे संभालने लगे, लेकिन अब मैं किसी से भी नहीं संभल रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। ना जाने किसे हमसे दुश्मनी हो गई थी। मैं चीख रहा था कि अचानक से वहीं पर वो ढाबे वाले बाबा जी भी आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पे अजीब सी हंसी थी। हमें लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं अब भी चिल्ला रहा था। मुझे उनके तासुरात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे दोस्त मुझे रोक रहे थे और बाबा जी से भी पूछ रहे थे कि वो क्यों रो रहे हैं। फिर बाबा जी ने ऐसी बात कही कि सबने तो इतने बुजुर्ग पे हाथ उठा दिया। उन्होंने इकरार किया कि उन्होंने ही अब्दुल्ला का कत्ल किया है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हमने कब्रिस्तान का मजाक उड़ाया था। उस कब्रिस्तान में उनका सारा ख़ानदान दफन था। वो 5 साल की उम्र से यतीम हो गए थे और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते गुजारते यहाँ तक पहुँचे थे। ना ही उन्होंने कोई शादी की थी। 5 साल की उम्र में एक बुज़ुर्ग ने उन्हें अपना बेटा बना लिया, और फिर 15 साल की उम्र में वो बुज़ुर्ग भी उन्हें छोड़ के चले गए। इसीलिए उन्हें इस कब्रिस्तान से बड़ी अकीदत थी, जहाँ पे उनके वालिदैन, बहन, भाई, गर्ज के सारा ख़ानदान ही दफन था, जो एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गए थे। बाबा जी ने अपने मुंह से इकरार किया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने उन पे हाथ उठा दिया। मेरे दोस्तों ने पुलिस को कॉल कर दी। बाबा जी ने कहा कि वो उस दिन हम सब दोस्तों को मारने के लिए होटल आए थे। वो ज़रा जज्बाती किस्म के थे, इसीलिए सब कुछ अपने मुंह से उगल दिया। उस वक्त सिर्फ अब्दुल्ला ही वहीं पे मौजूद था, इसलिए वो उसे ही ले आए। हालांकि वो बेचारा तो बिल्कुल भी कब्रिस्तान का मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि हमें उससे रोक रहा था, और वो ही मौत की नींद सो चुका था। पुलिस बाबा जी को लेकर चले गई और हम रोते बिलखते लाहौर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंच के हम सबसे पहले अब्दुल्ला के घर गए और उसके घर वालों को सारी बात बताई, तो उसके वालिदैन खून के आंसू रोने लगे। वो हमें ही बुरा भला कह रहे थे क्योंकि हम उसे लेके गए थे। मैं अंकल के कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। मैं जानता था कि मेरी माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं। हमें एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिल चुकी थी और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन बेचारों का भी कसूर नहीं था। उन्होंने अपनी औलाद खोई थी, और वो भी इकलौती औलाद, मगर वो अच्छे इंसान थे। आखिर में उन्होंने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया और कह दिया कि खुदा को यही मंजूर होगा। उस दिन के बाद हम दोस्तों ने बाहर निकलना छोड़ दिया। तकरीबन एक हफ्ता तो हम अपने घरों से ही बाहर ना निकले, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर कोई अपनी ज़िंदगी के मामूल पे आ गया, सिवाय मेरे। मैं 2-3 माह ही घर से बाहर ना निकला। भाई ज़बरदस्ती मुझे ऑफिस ले जाते, लेकिन मैं बहुत जल्द ही घर वापस आ जाता। मेरा किसी काम में भी दिल नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन अब ये हो चुका था। इसमें हमारी ज़्यादा गलती तो नहीं थी, लेकिन अब मुझे एहसास होता था कि थोड़ी बहुत गलती तो हमारी भी है।
हमें इस तरह कब्रिस्तान का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। सारी गलती उस बाबा जी की थी जो अब जेल में चक्की पीस रहे थे। मुझे उन पे भी गुस्सा आता था कि उन्होंने बिला वजह ही बेचारे मेरे दोस्त को मौत के घाट सुला दिया। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त तो कभी भी वापस नहीं आता, बस एक सबक ही दे जाता है। और वो सबक अब हम सब दोस्तों को मिल चुका था कि कभी भी बिला वजह किसी चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमें इस मजाक की सज़ा मिल गई थी जो हमने सोचे समझे बगैर ही किया। मैं अक्सर औकात अब्दुल्ला के घर चक्कर लगाता रहता। मैं उसकी माँ की इजाज़त से एक दो मरतबा उसके कमरे में भी गया। वहाँ भी ज़ारो कतार ही मेरे आंसू बहने लगे। मुझे वो वक्त याद आने लगता था जब मैं यहीं पे बैठ के उसका बैग पैक कर रहा था और वो मुस्कुरा के कह रहा था कि जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो फिर उसे सुकून आएगा। मैं जब भी उसके घर में जाता तो उसकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगती। उसके माँ बाप टूट से गए थे। वो भी मेरी ही तरह अभी नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर पाए थे। मैं तो सिर्फ दोस्त था, मगर वो तो उसके माँ बाप थे जिन्होंने उसे पैदा किया और इतना बड़ा भी किया। उनका बुढ़ापे का इकलौता सहारा था जो अब मौजूद नहीं था। शायद खुदा को यही मंजूर था, और खुदा के फैसलों के खिलाफ कौन जा सकता है। हम तो बस उसकी अदना सी मखलूक हैं। अगर हम कब्रिस्तान का मजाक न बनाते, क्योंकि खुदा ने भी तो किसी चीज़ का मजाक बनाने से मना किया है, तो आज सब कुछ ठीक होता। इतने दिनों से मैंने मिनाहिल से भी बात नहीं की थी। एक दो मर्तबा ही बस उसने मेरी खैरियत मालूम की थी। वो भी जानती थी कि मैं अब्दुल्ला की वजह से कितना अपसेट हूँ। हमारी ज़िंदगी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तो उस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन अभी उस वक्त को आने में भी बहुत वक्त लगना था।